أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. قابل صد احترام اکابر و اصاغر علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ، معلمات مدرسہ و طالبات مدرسہ، بزرگان محترم، آج کا یہ اجلاس شاہباد کی سرزمین پر منعقد ہو رہا ہے، جس کی نسبت ایک علمی ادارے سے ہے، اور اس علم کی نسبت علوم نبوت سے ہے، اور جس کی نسبت علم نبوت سے اور علم قرآن سے ہو، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کا ہر مومن و مسلمان کو اعتراف کرنا چاہیے۔ یہ علم جس کی کچھ جھلکیاں ان معصوم کلیوں کے ذریعے آپ نے سماعت فرمایا ہے، ان طالبات نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا، عملی طور پر اپنے مکالمات اور نظم کے ذریعے سے اس بات کا انکشاف کیا اور اظہار کیا کہ مدرسے کی چہار دیواری میں یہ معلمات کن کیفیتوں میں ڈوب کر ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا انتظام کرتے اور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام معلمات کو اور ذمہ داران مدرسہ کو، اور بالخصوص ان لوگوں کو جو اس ادارے کی بقا اور اس کے استحکام کے سلسلے میں جانی اور مالی طور پر تعاون کرتے ہیں، وہ بھی یقیناً قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا کر اس گلشن کو تیار کیا۔ ہندوستان کے اس ماحول میں، جہاں اس ملک کے بچے اور بچیاں دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کے تمدن کا شکار ہو رہی ہیں اور اسلامی کلچر سے دور ہو کر دوسروں کے کلچر کو مرغوب نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی نئی نسل کا ایک بڑا طبقہ اسلام کی روحانیت سے، اسلام کی نورانیت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نہ صرف اسلام سے دور، بلکہ ارتداد کے قریب، بے حیائی کے قریب، کفر کے قریب، شرک کے قریب، اور اسلامی تعلیمات کے خلاف جو تمدن اور جو تہذیب وجود میں آئی ہے، ان کو پسند کرنے والا طبقہ تیار ہو رہا ہے۔ آج کے اس ماحول میں اسکولز اور کالجز میں عصری تعلیم کے نام پر کمپیوٹرز، سائنس، میتھمیٹکس، انگلش اور اس جیسے دوسرے مضامین کے نام پر ان کی محبت میں گرفتار ہو کر جو طبقہ اسلام کی روح سے محروم ہو رہا ہے، اس طبقے پر مسلمانوں کے دانشمندوں کو، مسلمانوں کے ذی علم رکھنے والے طبقے کو نظر رکھنی چاہیے کہ جو رزلٹ اور جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں
وہ ان اسکولز اور کالجز میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے جو نقوش سامنے اور واقعات بلکہ حادثات سامنے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے باخبر لوگ اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہیں۔ کل ہی ایک ویڈیو آئی ہے، شاید آپ کے واٹس ایپ پر بھی وہ آئی ہوگی۔ ایک مسلمان بچی کورٹ کے سامنے ہے، بہت بڑا مجمع اطراف میں کھڑا ہوا ہے، وہاں وکیل بھی نظر آ رہے ہیں، کالے کوٹ والے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کیس ایک بچی کا ہے، مسلمان بچی کا، جس نے کورٹ میرج کیا ہے، اور ویڈیو کے پس منظر سے بیک گراؤنڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کی ہے۔ نکاح نہیں، میں شادی کا لفظ عمدن استعمال کر رہا ہوں، نکاح ہوتا ہی نہیں۔ ماں اس کو خبر پہنچتی ہے اور وہ وہاں کورٹ کے سامنے اپنی بچی کو لینے کے لیے، اس کے ایمان کو بچانے کے لیے آئی ہے، اور اپنی پوری طاقت استعمال کر رہی ہے کہ بچی کا دین بچ جائے اور بچی میرے حوالے ہو جائے، لیکن بچی تیار نہیں ہے اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے، اور وہ اپنے منگیتر کے ساتھ جانے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ جب ماں نے یہ منظر دیکھا کہ بچی بس ادھر ہی جا رہی ہے، اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ وہیں گر گئی اور اس کی روح نکل گئی۔ بات یہی تک ختم نہیں ہوتی، آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ بچی اپنی ماں کو گرا ہوا مرا ہوا دیکھنے کے باوجود اپنے منگیتر اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ کار میں بیٹھ کر تیز رفتاری کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ حالات اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اس وقت میں ہم مسلمانوں نے طے یہ کیا کہ ہماری لڑکی ڈاکٹر بنے گی، انجینئر بنے گی، سی اے بنے گی، ایم بی اے کرے گی، ماسٹر کرے گی، ایم ٹیک کرے گی، بی ٹیک کرے گی، ایم فارما کرے گی، بی فارما کرے گی، آئی اے ایس کرے گی، آئی پی ایس کرے گی۔ فطری طور پر، طبعی طور پر، ذاتی طور پر مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف اس بات پر ہے کہ ان تمام ڈگریوں کے خاطر اپنے دین کا سودا کرنے کی بات آتی ہے تو پھر تو اختلاف ہم میں سے ہر ایک کرے گا۔ مجھے کہنے دیجئے اس وقت میں ہمارے ملک کے ان اسکولز میں اور کالجز میں جہاں عصری تعلیمات اعلیٰ پیمانے پر ہیں، معیار بہت بڑھ رہا ہے، بڑھنے دیجئے۔ ہندوستان کے لیے یقیناً یہ خوش آئند ہے، ہمارے ملک کی اس میں ترقی ہے، لیکن ہم ایسی ترقی کو برداشت نہیں کر سکتے جس ترقی میں ایمان کا سودا کیا گیا۔ مسلمانوں، اس وقت ہم سب مسلمانوں کو ان حادثات اور واقعات کے پیش آنے سے پہلے اس فیصلے کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہوگا، بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، بحیثیت سرپرست، ہماری ماتحتی میں جو بھی ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، پوترا ہو، پوتری ہو، بھانجا ہو، بھانجی ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، جو بھی ہو، وہ تعلیم، عصری تعلیم حاصل ضرور کرے گی، مگر ایسے ماحول میں جس ماحول میں اس کی دین کی بقا یقینی ہو، اس کی حیا، اس کی عفت اور اس کی عصمت کے باقی رہنے کا یقین ہو۔ اس یقین کی کیفیت جب باقی رہے، جب یہ ہنر، جب یہ علوم، جب یہ عصری اور علوم حاصل کرنا یقیناً نفع بخش ہوگا۔ اور اگر ایسی کیفیت ہے کہ جس علم کے حصول کی وجہ سے، جس ڈگریوں کے حاصل کرنے کی خاطر نبی کا لایا ہوا دین پامال ہوتا ہو، تو پھر تو یہ ہمارے لیے مر مٹنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہم زندہ ہیں، ہماری غیرت مر چکی ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس فیصلے کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہنا ہے
کہ ہمارے جیتے جی ہماری اولاد دین اسلام سے محروم ہو کر کسی اور باطل دین کی طرف نہ جائے، اس لیے کہ دین اگر اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین ہی وہ دین ہے، دین اسلام جو اللہ کے نزدیک دین کہنے کے قابل۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی دین اسلام سے منہ پھیر کر جائے گا، جو کوئی دین اسلام سے رخ موڑ کر کسی اور دین کی طرف رخ کر کے چلا جائے گا، اسے جان لینا چاہیے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں، سب کی نگاہ میں مقبول ہوگا، رب کی نگاہ میں اس کی مقبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں۔ آج ہماری نسلیں اسکولوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری لڑکیاں جن کو ہم اپنی اسکوٹر پر بٹھا کر، اپنی کار میں بٹھا کر اس اسکول میں لے جا کر چھوڑ کر پیٹرول خرچ کر کے آتے ہیں اور اپنے کاروبار میں اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 60% مسلمان لڑکیاں اور لڑکے، مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیاں اس وقت میں ہندو مینجمنٹ اسکولز اور مشنری اسکول میں پڑھ رہی ہیں، جن کے بارے میں یقین اور وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا دین باقی ہے یا ان کی عصمت اور عفت اور حیا باقی ہے۔ طے کرنا پڑے گا، اگر یہ 60% نسل دین اسلام سے محروم ہو جائے گی اور یہی سلسلہ چلتے رہے گا، آج کے 10 20 25 سال کے بعد مسلمانوں کی نسلوں میں مسلمانوں کا باقی رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کتنے ایسے اسکولز ہیں جن کے بچے جاتے آتے مندر کو یوں کہہ کر جا رہے ہیں، مسلمان بچے۔ ایسے اسکول بھی ہیں جہاں ڈرامے ہوتے ہیں، کلچرل پروگرام کے نام سے بڑا خوشنما پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں مذہب اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف، اسلام کی بنیادی تعلیمات توحید اور رسالت کے بالکل خلاف ایسے ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں جہاں اسلام کی اور اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، ہماری بچی گھر سے تیار ہو کر اس پروگرام کے لیے جاتی ہے، اس پروگرام کے لیے، کلچرل پروگرام کے لیے ماں باپ شاپنگ کر کے وہ چیزیں لے کر آتے ہیں جن چیزوں کی نسبت کرسمس ڈے سے ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں۔ اس کے باوجود اس کلچرل پروگرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تصور پیش کیا جاتا ہے، مسلمان بچوں اور بچیوں کی زبانوں سے وہ بولنے دیے جاتے ہیں اور بلائے جاتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ ہماری غیرتیں مر گئی ہیں، ہم اس قدر مال اور دولت اور ڈگریوں کی محبت میں پڑ گئے کہ ہم کو اپنی اولاد کی دین اور ان کی توحید، ان کی رسالت اور ان کی آخرت سے متعلق بنیادی عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ ہر مسلمان کو چاہیے، میں تمہیدی طور پر یہ باتیں اور یہ منظر اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب تک اس ہندوستان کی سرزمین میں یہ لڑکوں اور لڑکیوں، بچوں اور بچیوں کے لیے دینی مدارس کا یہ جال ہندوستان کی دھرتی میں باقی رہے گا، جب تک ان مدارس اور مکاتب میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، جب تک ان مدارس میں پڑھنے والی یہ کلیاں اللہ کا نام لیتی رہیں گی، نبی کا نام لیتی رہیں گی، انبیاء کی زندگی کے حالات کو سنتی رہیں گی، توحید کی باتیں سنتی رہیں گی، شرک کی نفرت ان کے دلوں میں جب تک ڈالی جاتی رہے گی، نبیوں سے متعلق صحیح اور حقیقی تصور ان بچیوں کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا رہے گا، یہی وہ بچیاں ہوں گی
مستقبل میں جب یہ بیاہ کر جائے گی، ایک ماں بنے گی تو اس گود کے اندر جو نسل پیدا ہوگی وہ توحید پرست نسل پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ نبی کی محبت میں جینے والی نسل اس سے پیدا ہوگی، یقین، تقوی، توکل، پرہیزگاری کے ساتھ جینے والی نسلیں ان کے گودوں میں انشاءاللہ مستقبل میں بنیں گی اور پیدا ہوں گی، اور یہ سلسلہ جاری جب تک رہے گا اس وقت تک یہ وثوق کے ساتھ کہا جا سکے گا کہ اس ملک میں اسلام اور مسلمان باقی ہیں۔ ہند میں میرا یہ دعویٰ ہے، بلکہ میں ہمیشہ دینی مدارس کے اجلاس جب بھی منعقد ہوتے ہیں ببانگے دوہل پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک ہندوستان میں دینی مدارس استحکام کے ساتھ منظم انداز میں صحیح طریقے سے اچھی نیتوں کے ساتھ چلتے رہیں گے، اس وقت تک ہندوستان کا مسلمان اپنی عزت، اپنی عفت اور اپنے مقام اور مرتبے کے ساتھ امن اور سلامتی کے ساتھ جی سکے گا۔ اور جس وقت ان مدارس کا نام اس ملک سے ختم ہو جائے گا تو پھر ہندوستانی مسلمان بھی سکون، سلامتی اور عافیت کے ساتھ جی نہیں سکے گا۔ ہمارا دین باقی ہے ان مدارس سے۔ مسجد میں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز آتے ہیں مسجد میں پڑھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو کھیپ تیار ہوتی ہے، جو ٹیم اسلام کے فوجی بن کر یہ لڑکے اور لڑکیاں، یہ بڑے بڑے مدارس، یہ چھوٹے چھوٹے مدارس، یہ مکاتب جہاں سے ان بچوں کی کھیپ اور جماعت اور فوج نکلتی ہے، یہ اسلامی فوج ہے۔ ملک کی سرحدوں پر جو فوج کھڑی ہوتی ہے وہ ملک کی حفاظت کرتی ہے، لیکن ان مدارس سے فارغ ہونے والے علماء، یہاں کی معلمات، یہاں کی فارغات، یہاں کی تعلیمات یہ قوم کی حفاظت کریں گی، یہ مسلمانوں کی پوری قوم کی حفاظت کریں گی، یہ پورے اسلامی حدود کے اندر قائم رہنے کا ذریعہ بن سکیں گی۔ اس لیے شاہباد کی سرزمین میں اگر بنات کا یہ مدرسہ چل رہا ہے یا لڑکوں کا کوئی مدرسہ چل رہا ہے، شاہباد کے مسلمانوں تمام مدارس کا تعاون کرو، تمام مدارس کا تعاون کرو۔ یہاں کے اس جلسے کے انعقاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پورا چندہ جامعہ فاطمہ مدرسہ فاطمہ للبنات کو دو یا کوئی اور ایک ہی مدرسے کو دو۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اس علاقے میں جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں منظم انداز میں چل رہے ہیں، اخلاص للہیت کے ساتھ چل رہے ہیں، اچھے طرز میں اسلامی شریعت کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں، آپ ان میں سے ہر چھوٹے بڑے مدرسے کا تعاون کیجیے۔ تعاون کرنے والوں کے لیے اللہ کی رضا مقصود ہے، یہاں بھی دیں گے تو اللہ راضی ہوگا، وہاں بھی دیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اسلام کے کئی شعبے ہیں، خانقاہیں ہیں، دعوت و تبلیغ کا نظام ہے، مدارس کا نظام ہے، مکاتب کا نظام ہے، یہ سارے کے سارے شعبے ہیں اسلام کے۔ جتنے بھی اسلام کی بقا کے لیے جتنے بھی علماء، جتنے بھی دانشور، جتنے بھی دانشمند حضرات کوششیں اپنی سطح پر کر رہے ہیں، مسلمان عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کا، ان مکاتب کا اور دعوت و تبلیغ کے کام کا، خانقاہی نظام کا اور دیگر طریقے سے جو بھی دین کی کوئی بھی خدمت کر رہا ہو، چاہے خدمت خلق کے عنوان سے ہو، ہر ایک کی مدد کیجیے، ہر ایک کے ساتھ تعاون کیجیے، اور اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ کوئی ایک مدرسے کے بعد نیا مدرسہ پیدا ہو تو پرانے مدرسے کو خوف کھانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جس رب ذوالجلال نے اس مدرسے کو جو رب دے گا اس مدرسے کو بھی وہی رب دے گا۔ مسبب کبھی نہیں بدلتا، اسباب بدلتے رہتے ہیں۔ اسباب آج ہیں کل نہیں ہیں، آج کوئی اور سبب ہے کل کوئی اور سبب بنے گا۔ ادارے اپنی جگہ چلتے رہیں گے، یہ چمن یوں ہی رہے گا، ہزاروں بلبلیں اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گی،
مدرسہ مدرسہ رہے گا، مکتب مکتب رہے گا، بیت المال رہے گا، خانقاہ خانقاہ رہے گی، دعوت و تبلیغ رہے گی، اسباب تعاون کرنے والوں کی بدلتی رہے گی، سبب اسباب کو پیدا کرنے والا رب کائنات ذوالجلال والاکرام ہے، فعال لما یرید ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمام دینی اداروں کے لیے، تمام دینی تحریکات کے لیے معاونین کو پیدا کر دے، وہ اس کی شان ہے، وہ پیدا ضرور کرے گا۔ کسی بھی دینی ادارے کے لیے کسی بھی حالت میں کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بیت المال ہے، کوئی اور بیت المال ہوتا ہے، خوش ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دین کا کوئی آدمی کام کر رہا ہے اور تم کو اس کا علم ہو، تمہیں اس کے حق میں دل کی گہرائی کے ساتھ دعا دینا چاہیے، ممکن ہو تو اس کا مالی اور جانی تعاون کرنا چاہیے، اس لیے کہ سارے کام تم نہیں کر سکتے، تم تو ایک کام کر سکتے ہو، لیکن اللہ اتنا وسیع ہے کہ اگر تم اچھی نیت کے ساتھ اس کے لیے دعا بھی کرو گے، وہ جو کام کرے گا اللہ تم کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ نیتوں کو وسیع رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا دیتا ہے برابر دے گا۔ ایک لقمہ بھی کسی بھی فرد کا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی جماعت کا کوئی فرد دوسرا فرد یا کوئی دوسری جماعت چھین نہیں سکے گی۔ ہر ایک کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اپنی نیتوں کو درست رکھیں، اپنے دماغ کو وسیع رکھیں، وسعت ظرفی کے ساتھ، اعلیٰ دماغی کے ساتھ نبی کے نہج پر کام کیجئے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اس صحن مسجد نبوی کے دامن میں جو صفہ کا چبوترا قائم کیا تھا، عملاً بتایا تھا کہ دین کی بقا کے لیے صرف مسجد کافی نہیں ہے، دین کی بقا کے لیے مدرسہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے سرکار نے صفہ کا چبوترا قائم کیا، خود پیغمبر کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، پیغمبر خود معلم کی حیثیت سے صفہ کے چبوترے پر بحیثیت استاد بیٹھے رہے، سارے صحابہ نے آپ سے علم حاصل کیا۔ مسجد نبوی میں بیت المال کا نظام تھا، مسجد نبوی میں تزکیے کا یعنی خانقاہی نظام موجود تھا۔ پیغمبر یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، پیغمبر کتاب و حکمت کی باتیں تعلیم دیتے تھے اور تزکیہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مسجد ہو وہاں خانقاہ بھی ہو، جہاں مسجد ہو وہاں مدرسہ بھی ہو، دین کے تمام کام بیک وقت چلتے رہنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کا رفیق بننا چاہیے، فریق نہیں بننا چاہیے۔ دنیا کے کام گروپ بنا کر بنتے ہیں، دنیا کے جو کام ہیں گروپ بنا کر کیے جاتے ہیں۔ فٹ بال کا ایک گروپ ہے، والی بال کا ایک گروپ ہے، کرکٹ کا ایک گروپ ہے، ان سب کا ایک دوسرے سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، رابطہ اور تعلق نہیں ہے، لیکن مذہب اسلام وہ پیارا مذہب ہے جو نہج نبوت پر قائم ہے، اور پیغمبر نے جتنے بھی شعبہ حیات قائم کیے، جتنے بھی دین سے متعلقہ منظم انداز میں جتنے بھی خدمات کو زندہ کیا، وہ ساری خدمتیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھیں۔ بزرگان محترم، شاہ باغ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے دیگر بڑے بڑے شہروں کے مقابلے میں۔ آپ کے قریب شہر گلبرگہ ہے، ایک بڑا ادارہ ہے، وہاں گلبرگہ ہے، پھر یہ شاہ باغ ہے، ایک چھوٹا علاقہ ہے۔ یہاں کے مسلمان الحمدللہ صاحب حیثیت بھی ہیں، مختلف حیثیتوں کے حامل اور مالک ہیں۔ میں آپ سے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ مدرسے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو صرف اپنی زکوٰۃ دیں گے۔ 90% مسلمان صرف اور صرف
اپنی زکوٰۃ کا ایک حصہ ہی مدرسوں کو دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن مجید میں اس کی تعلیم دی گئی ہے یا احادیث میں یہ کہا گیا ہے کہ مدارس کو صرف زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، عطیے کی رقم نہیں دی جا سکتی، باقی اور رقم جو ہم کو وراثت میں ملتی ہے ان میں سے کچھ نہیں دیا جا سکتا؟ کتنے ایسے مسلمان شہباد میں ہم کو ملیں گے جن کے باپ دادا نے پراپرٹی کے طور پر کروڑوں کی لاکھوں کی جائیداد ان کے حوالے کی، وہ چلے گئے قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمارے ابو نے 10 پلاٹ ہمارے قبضے میں دے کر دنیا سے رخت سفر باندھا، چلے گئے، ہم ان 10 پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ یا اس کی قیمت مدرسے کو دے سکتے ہیں؟ کیا حرام ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع کیا تھا کہ بزرگوں، اے میرے ماننے والوں، مدرسوں کو اپنا پلاٹ اپنی زمین مت دو، صرف زکوٰۃ کا مال دو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو وراثت میں کروڑوں کی جائیدادیں ملتی ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک مدرسہ کرائے کی عمارت میں چلتا ہے، ہمارے سامنے ایک مدرسہ ایسی جگہ پر چلتا ہے جہاں بڑی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں اور ان کے لیے وہ جگہ بس نہیں ہوتی، ہم ان مدرسوں کے لیے جگہ نہیں دیتے، اور پوری دولت ہم کروڑوں کی بھی ایک کو دے کر جاتے ہیں، 2 ہے تو دے کر جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے ظالم مسلمان، میں ارادتاً یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، بھول کر نہیں، بعض ایسے ظالم مسلمان بھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرہ جس کو کہا جا سکتا ہے، مسلمانوں نے ایسے ظالم مسلمان بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کا حق مارا ہے۔ وراثت کی تقسیم ہو تو کیا بیٹوں ہی کا حق پورا ہے؟ اور بیٹی کو یہ کہتے ہو کہ تمہاری شادی ہم نے کر دی، اب اس طرف رخ نہیں کرنا، تم کو جو دے دیا اور دے دیا، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ نالائق قسم کا ظالم انسان ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف، شریعت کے بالکل خلاف کہہ رہا ہے۔ اس کا قول مومنانہ قول نہیں، کافرانہ قول ہے۔ مجھے معاف کیجیے مسلمانوں، جو کچھ کر سکتے ہو اپنی زندگی میں کر سکتے ہو، کیا یہ توقع کرتے ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے نام پر دین پر خرچ کرے گی، ہمارے نام پر مدرسے کے لیے زمین وقف کر دے گی، ہمارے نام پر کوئی مسجد بنائے گی، کوئی وضو خانہ بنائے گی، کوئی کنواں کھودے گی، کوئی بورویل کھود دے گی؟ جب ہم نے کچھ اپنے باپ کے لیے نہیں کیا تو ہماری اولاد ہمارے لیے کیا کرے گی؟ خود اپنا جائزہ لیں۔ ہم نے اپنے ابا کے لیے، جنہوں نے ایسی جائیداد دے لی جو ان کے زمانے میں کوڑی کے مول کی تھی، لیکن اب وہ لاکھوں سے تجاوز کر گئی، ہم نے اپنے باپ کے لیے نہیں کیا اور توقع کرتا ہے، یہ بھولاپن ہے کہ اپنی اولاد ہمارے لیے کچھ کرے گی۔ کچھ نہیں کرے گی۔ کرنا ہو اپنی زندگی میں کرو۔ ہماری اولاد اتنا ہی کرے گی جتنا ہم نے کیا۔ باپ کے مرتے ہی قرآن مجید کا ایک سیٹ لے جا کر مسجد میں رکھ دیا، ایک مولوی صاحب کو جانماز، امام صاحب کے لیے جانماز دے دی، اور ہمارے امام صاحب کے لیے جانمازیں کتنی آتی معلوم؟ ہر عمرے کو آنے والا ایک جانماز، کس کے لیے؟ امام صاحب کا مصلی۔ حج کو جا کر آنے والا امام صاحب کا مصلی، مر گئے ابا امام صاحب کا مصلی۔ اگر 10 سال کسی نے امامت کی ہے اور اگر اس کے مصلوں پر مصلی رکھ دے، امام صاحب 6 فیٹ کے اوپر امامت کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنے مصلی آتے ہیں، اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں ابا کے مرنے کے بعد؟ یہ فیان ہے نا، مسجد کو لے جا کر دیتے ہیں، اور فیان کی ہر پتی پر لکھاتے ہیں خان عبدالغفار خان پٹھان۔ یہاں کوئی عبدالغفار صاحب ہو تو معاف کریں، اتفاق سے اگر خان ہے تو ڈبل خان تو نہیں ہوگا، اس لیے میں نے خان عبدالغفار خان پٹھان کہہ دیا۔ لکھتے ہیں، اور وہ خان عبدالغفار خان کو وہ فیان اتنا پھرا کر ایصال ثواب کرتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، بہت تیزی سے پھراتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے صاحب،
ہم اللہ کے راستے میں کیا دے رہے ہیں؟ اچھا بیٹے کے لیے جو بیٹا باپ کے مرنے کے بعد ایصال ثواب نہیں ایصال عذاب کرے گا، معلوم ہے؟ ایصال عذاب کرے گا۔ یہی بیٹا جب اپنی بیٹی کی شادی کرے گا، شیطان کا بھائی بن کر کروڑوں کی دولت ایک دن میں جلا کر خاک کر دے گا اور وہ ایصال عذاب کرے گا۔ اپنے لیے ایصال عذاب کا گڑھا کھود کر مت جاؤ، جو کچھ کر سکتے ہو کرو دنیا میں، اور یہ خیال مت کرو کہ یہ زکوٰۃ ہی کا پیسہ مدرسے کو دیں گے، زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے۔ آپ مدرسوں کی رسیدوں کو جا کر کھنگالیے، 80% آمدنی مدارس میں زکوٰۃ کی آتی ہے صاحب، ہر جگہ لکھا تھا زکوٰۃ 500، زکوٰۃ 10,000، زکوٰۃ 15,000۔ باقی عطیے کی رقم کیوں نہیں دیں گے؟ کیا صحابہ نے عطیے کی رقم نہیں دی؟ تابعین نے عطیے کی رقم نہیں دی؟ ہم سب مسلمانوں کو اب تھوڑا سا ہوش سنبھالنا چاہیے۔ یہ مدارس جہاں پڑھنے والی بچیاں، دیکھیے کتنے پیارے انداز میں ایک اسلامک کلچرل پروگرام پیش کیا۔ یہ پروگرام یہ بچیاں آج پیش کر رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بچیوں کے ذہنوں میں، جن کی عمریں 6 سال 7 سال 8 سال سے لے کر 15 سے 20 سال کی ہیں، یہ وہ عمر ہوتی ہے جو کیچ کرنے والی ہوتی ہے، اثر لینے والی ہوتی ہے۔ اس عمر میں ان کے ذہنوں میں اللہ، رسول، آخرت، انبیاء، جنت، دوزخ، شفاعت، میزان، قبر، اللہ، نبی، نماز، روزہ، انسانیت، احسان، انصاف، ایثار، مروت، رواداری، غمخواری، دردمندی، اخوت، بھائی چارہ، یہ ساری چیزیں ان کے ذہنوں میں مدارس کے ان پیارے ماحول میں، نورانی ماحول میں بھری جاتی رہے گی، تو انشاءاللہ 20 سال کی بعد زندگی بھر ان کے ذہنوں کے، ان کے اعمال میں وہی چیزیں آتی رہیں گی، اور یہ ماں بنے گی، بہن بنے گی، بیوی بنے گی، دادی بنے گی، پھوپھی بنے گی، بھابھی بنے گی، دیورانی بنے گی، جٹھانی بنے گی، دادی بنے گی، جو بھی بنے گی، ایک مسلمان بیوی، ایک مسلمان ماں، ایک مسلمان بیٹی، ایک مسلمان بھاوت، ایک مسلمان بہو بن کر ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے اب مسلمانوں کو یہ طے کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی دو۔ ایک بڑی افسوس کی بات مجھے کہنی پڑتی ہے، آج کے ان مدارس میں جو طبقہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، چاہے لڑکوں کے مدرسے ہوں چاہے لڑکیوں کے مدرسے ہوں، ان مدارس میں جتنے مسلمانوں کے بچے آ رہے ہیں وہ یا تو بالکل غریب طبقے کے ہیں یا زیادہ سے زیادہ اوسط طبقے سے نچلے کے ہیں۔ شاید میں جو کہہ رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہو۔ مالدار طبقہ اپنے بچوں کو مدرسوں کو نہیں بھیجتا، ان کے آر کے خلاف ہے، ان کو بے غیرتی محسوس ہوتی ہے کہ کسی مدرسے میں ان کا بچہ پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو خود ہی حقیر جانا ہے۔ جو قوم اپنے دین کو حقیر سمجھے اور امید رکھے کہ وہ ہمارے دین کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ ہاں اے مالداروں، مال کے زام میں علم دین سے اپنے بچوں اور بچیوں کو محروم مت کرو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدرسے غریب ہیں، پاکی صفائی نہیں ہوتی، کھانا اتنا معیاری نہیں ہوتا، اس لیے ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، تو میں مالداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک اچھا ایسا مدرسہ قائم کرو جہاں صرف مالداروں کے بچے اور بچیاں پڑھیں، کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کا مال کام آئے گا، یہ مالداروں کے اندر بھی دینداری باقی رہے گی۔ آج بڑے بڑے مالدار مسجدوں کو آنے سے بھی گریز کر رہے ہیں، مجھے معاف کیجیے، میں شہباد کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں حیدرآباد جیسے شہر کی بات کہہ رہا ہوں۔ بڑے بڑے مالدار جمعہ میں آتے ہیں، اس سے بڑے مالدار عید کو آتے ہیں، معمولی قسم کے مالدار مسجد کو آتے ہیں 5 وقت کی نماز کے لیے۔ بڑے بڑے مالدار سمجھ رہے ہیں ہم مسجد کو 5 وقت کی نماز میں جائیں گے، عام مسلمانوں کے بیچ میں ٹھہریں گے، تو ہماری جو ہے وقار باقی نہیں رہے گی، ہمارا وقار ختم ہو جائے گا۔ اے نالائق، اگر یہی بات تو سوچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے آپ کو حضرت عثمان سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، عمر فاروق سے بڑا سمجھ رہا ہے۔ جو ابوبکر صدیق، عمر فاروق، بلال حبشی، عبداللہ ابن ام مکتوم جیسے صحابہ کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے،
چھوڑو اس غرور کو، نکالو اس خناس کو، جو ایگو، جو غور، جو غرور، جو گھمنڈ، یہ فرعون کی وراثت ہو سکتی ہے، حامان کی وراثت ہو سکتی ہے، قارون کی وراثت ہو سکتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت غرور نہیں ہے، عاجزی اور انکساری ہے، تواضع ہے، سادگی ہے، مروت ہے، رواداری ہے، انصاف ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، شاہباد کے مسلمانوں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے گستاخی کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں ان جذبات میں کھو کر میں نے کوئی ایسا جملہ، کوئی لفظ ایسا کہا ہو جو آپ کی شان کے خلاف ہو تو مجھے معاف کر دیجئے۔ مہمان کو معاف کر دینا بھی نبی کی سنتیں ہیں، نبی نے بھی مہمانوں کو معاف کیا ہے جو ان کی گستاخی کیے تھے۔ اگر میں نے بھی آپ کی گستاخی کی ہے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن جب علم کی محبت کی بات آتی ہے، جذبات میں کھو جاتے ہیں تو بعض مرتبہ اس طرح کے شدید جملے اور الفاظ دماغ سے، ذہن سے نکل جاتے ہیں اور زبان کہہ بیٹھتی ہے۔ میں معافی چاہتے ہوئے ذمہ داران مدرسے کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ ہمارے مولانا مصطفیٰ رشادی صاحب اچھا ادارہ چلا رہے ہیں۔ تقریباً 65 بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں۔ ایک ایک بچی کو بھی اگر انہوں نے ایک بہترین مبینہ کورس کے ذریعے سے ایک صحیح مسلمان بچی بنایا، یہ چراغ سے چراغ چلیں گے اور چراغ سے چراغ چلیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کبھی کبھی ایک موم بتی سے 1000 موم بتیوں کو سلگایا جا سکتا ہے۔ لائن میں رکھ دیجئے 1000 موم بتیاں، اسی ایک موم بتی کو لے کر نکل جائیے، آپ ایک موم بتی سے 1000 موم بتیاں جلا سکتے ہیں، روشن کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہاں کی ایک ایک بچی 1000 لوگوں تک پہنچے گی، علم کے اس چراغ کو جلائے گی، علم کی اس روشنی کو پھیلائے گی، علم کے اس نور سے دنیا کو رونق منور کر دے گی اور پر رونق کر دے گی۔ میری امیدیں بھی ہیں، وابستان نیک تمنائیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب یہاں ہیں میں ان سے درد مندانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مدرسے کا خیال رکھیں۔ زکوٰۃ مت دو یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، غلط معنی مت دیجئے، آپ زکوٰۃ بھی دیجئے، زکوٰۃ ہی مت دیجئے، زکوٰۃ بھی دیجئے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ جیسے آپ اپنے دوستوں احباب کو زکوٰۃ کھلاتے ہیں، مندی کھلاتے ہیں، آپ مرغی کاٹ کے کھلاتے ہیں، بریانی پکا کے کھلاتے ہیں، اور اس دوست سے کہہ دیجئے زکوٰۃ کا ہے تو کھائے گا، بھاگ جائے گا اٹھ کر۔ جب آپ اپنے دوست و احباب کو اپنے مہمان کو آپ زکوٰۃ بول کر نہیں کھلاتے، یہ تو نبی کے مہمان ہیں۔ یہ بچیاں کون ہیں؟ نبی کے مہمان ہیں۔ صفا کے چبوترے پر کون پڑھ رہے تھے؟ صحابہ پڑھ رہے تھے۔ وہ کس کے مہمان تھے؟ نبی کے مہمان تھے۔ یہ جو دین علم پڑھ رہے ہیں، ان کی نسبت اللہ کے نبی سے ہے، یہ نبی کے مہمان ہیں۔ ان کو بھی جب کھلاؤ، اچھی مندی کھلاؤ، اچھی چیزیں کھلاؤ۔ میں ہمیشہ مدارس کے جلسے میں کہتا ہوں عوام سے کہ وہ اپنے کبھی کبھی موسمی پھل لے کر ان مدرسوں کو جائیں۔ موز کا موسم ہے، آم کا موسم ہے، سیتافل کا موسم ہے، جام کا موسم ہے، انگور کا موسم ہے۔ جاؤ 10 کلو، 5 کلو، 6 کلو، 25 کلو انگور لے جاؤ، مولوی صاحب سے کہو مولوی صاحب میری طرف سے ان بچوں کو کھلائیے، یہ بچوں کا دل خوش ہوگا تو گویا سمجھو کہ میرا دل خوش ہوگا۔ یہ ان جذبات کے ساتھ ان اداروں سے وابستہ رہیے۔ اور کبھی ایک آخری بات کہہ کر میرا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی عالم کے خلاف کوئی جملہ مت کہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی مدرسے کا کیوں نہ ہو، کسی بھی ادارے کا ذمہ دار کیوں نہ ہو۔ خواہ مخواہ کہہ دیا جاتا ہے کھا جا رہے ہیں، کھا جا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، کون نہیں کھا رہا؟ کھا جا رہے کا کیا مطلب ہے؟ کھا جا رہے ہیں، بغیر کھائے کے کام کیسا کرے گا؟ خواہ مخواہ کسی کے بارے میں الزام مت لگائیے، کسی بھی ادارے کے بارے میں، ٹوٹلی، چاہے بڑا ادارہ ہو، چھوٹا ادارہ ہو، نیا مدرسہ ہو، پرانا مدرسہ ہو، نیا بیت المال ہو، پرانا بیت المال ہو، کسی کے بارے میں بھی خواہ مخواہ الزام مت لگاؤ، تہمت مت لگاؤ۔ یاد رکھو اگر کسی ایسے شخص پر تہمت لگاؤ گے جس نے کبھی واقعتاً کوئی ایسا کام نہیں کیا، اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک تمنائیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، اللہ تعالی اس ادارے کو خوب تقویت عطا فرمائے۔ مولانا مصطفیٰ رشادی صاحب، آپ اپنے پورے ٹوٹلی اعتماد کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ
نئے ارادوں کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، بڑے ارادے کیجئے، بچوں کو خوب کھلائیے، اچھا کھلائیے، معیاری کھلائیے۔ دین ہی مدرسے کے بچے گھٹیا کھانے کے قابل نہیں، اونچا کھانے کے قابل ہیں۔ ان کو وٹامن چاہیے پڑھنے کے لیے، ان کو اچھی چیزیں چاہیے، کیلشیم چاہیے، اچھا کھلائیے۔ پڑھانے والوں کو اچھی تنخواہ دیجئے، پڑھانے والیوں کو اچھی تنخواہ دیجئے۔ دینے والا جن بچوں کو آپ نے دال روٹی کھلائی، دیا کون تھا؟ اللہ ہی نے دیا۔ اچھی چیز کھلائیے، وہ بھی وہی دے گا۔ 5,000 تنخواہ اگر آپ دیتے ہیں، 10,000 تنخواہ دیتے ہیں، 15,000 دیجئے۔ جس نے 10,000 دیا، تمہارے ارادے کی برکت سے 15,000 بھی وہی دے گا انشاءاللہ۔ کمی توکل کی ہے بزرگوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کم دی جاتی ہے، میں عام طور پر چونکہ کہتا ہوں، یہ بات کہتا ہوں، ہمارے مصطفیٰ صاحب چونکہ میرے بھائی ہیں، میرے علمی برادری کے بھائی ہیں، رشادی ہیں، سبیل الرشاد سے فارغ ہیں، اور یہ بھی کہ جتنے بھی عالم ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ہم سب کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، ہماری بھائی کے اس رشتے کی بنیاد پر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ بڑے نیتوں کے ساتھ، بڑے عزائم کے ساتھ کام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔